مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج آپ کے سامنے رحمت خداوندی کے جلوے اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے جلوے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر نظر آتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے، لیکن بندہ نابینا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا. یہ کائنات سب سے بڑی کتاب ہے. یہ کتاب ہے نا، جس کتاب کو بندہ پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے. اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ایک موضوع کو بیان کیا جاتا ہے. اب کائنات ایسی بڑی کتاب ہے کہ اس کے اندر ہر موضوع بیان ہے. کائنات کے اندر آپ جس موضوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر موضوع کی جھلک اس کائنات کے اندر ملے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کی رہنمائی کے لیے کائنات کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں کہ جو اس کو ایک ذات کا پتہ بتاتی ہیں. کائنات کی ہر شے کی طرف آپ توجہ کریں، اس سے ملاقات کریں، وہ آپ کو ایک ذات کا پتہ بتائے گی. آپ جہاں بھی چلے جائیں، چاہے زمینوں کا سفر کریں، چاہے بلندیوں کا سفر کریں، اور سفر کے اندر جس چیز سے ملاقات ہوگی وہی ملاقات آپ کو ایک ذات کا پتہ بتائے گی کہ کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. اب ہم جب قرآن عظیم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، پہلا صفحہ کھول لیا، سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کے اندر ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، لفظ اللہ، اور دو صفاتی نام ہیں، الرحمن اور الرحیم. اور کیسی شان ہے لفظ اللہ، ایک ایسا جامع نام اللہ کا کہ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اسی لفظ اللہ کے اندر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ایک ہی سیکنڈ کے اندر ساری کی ساری صفات آ جاتی ہیں. پھر اللہ کی ہر صفت کی تجلی ہے کائنات کے اندر. مثلا اللہ تعالیٰ قادر ہے، خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے.
ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اب کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ کی صفت قدرت اس کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ نے یہاں پر بیٹھ کر لفظ اللہ کہا تو ایک ہی سیکنڈ کے اندر آپ پوری کائنات کا دورہ کر لیتے ہیں، اتنی آپ کی رفتار ہے۔ یعنی کائنات کے اندر جو چیز اللہ کی تجلی کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ نے لفظ اللہ کہا، لفظ اللہ کہنے سے آپ نے ایک ہی لمحے کے اندر پوری کائنات کا دورہ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ اب آج رحمت خداوندی کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جو معاملات رونما ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم تو یہ ہے کہ جس معاملے کو انسان دیکھتا ہے اس کی ظاہری شکل و صورت کو جب دیکھتا ہے، اس کی آنکھ ظاہری شکل و صورت پر پڑتی ہے، اور اگر ظاہری شکل و صورت کے اندر رحمت کی کیفیت ہو تو بندہ اس کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اگر معاملے کی ظاہری شکل و صورت پریشانی والی ہو تو بندہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ صورت میرے لیے باعث پریشانی ہے۔ حالانکہ حقیقت کے اندر دونوں رحمتیں ہیں، پریشانی تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے نا میں پریشان ہوں، پریشانی تو کائنات کے اندر تو پریشانی ہے ہی نہیں، پریشانی کے اندر بھی رحمت ہے۔ مثلا ایک والد ہے، وہ اپنے بچے کو سکول جانے کے حوالے سے، مدرسے جانے کے حوالے سے سختی نہیں کرتا، اس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے، سکول جانا ہو تو جائے، نہ جانا ہو تو گھر بیٹھ جائے۔ اب ظاہری طور پر یہ بچے کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے کہ دیکھو باپ اس کو کچھ کہتا نہیں، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ اس بچے کے لیے پریشانی ہے کہ وہ بچہ آنے والے وقت کے اندر جاہل رہ جائے گا، نکما رہ جائے گا۔ اب وہ ظاہری طور پر باپ کی شفقت اور رحمت ہے، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ پریشانی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ باپ بچے کو صبح سویرے اٹھاتا ہے، چل بھی اٹھ، تیاری کر اور میرے ساتھ مدرسے چل۔ مدرسے جاتا ہے، اس کو وہاں پر استاذ کو کہتا ہے اس پر خصوصی توجہ رکھنی ہے، اگر سبق یاد نہ کرے تو پینٹی بھی لگا دیں۔ اب یہ باپ کی جو ظاہری معاملے کی صورت ہے، یہ لگتی ہے بچے کے لیے پریشانی کا باعث، بچے کے لیے عذاب کا سبب نظر آتی ہے کہ باپ بچے پر زیادتی کر رہا ہے کہ صبح سویرے اٹھا کر اس کو مدرسے بھیج کر پڑھنے کے لیے اس نے بٹھا دیا، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ حقیقت کے اندر کیا ہے؟ اسی طرح کائنات کے اندر بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کے افعال پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر انسان بعض معاملات کے اندر خوشحال رہتا ہے، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ فرعون 400 سال عمر ہوئی، 320 سال اتنا خوشحال رہا کہ اس کو درد سر تک نہ ہوا، اس کو درد سر تک نہ ہوا۔ تو وہ جو ظاہری نعمتوں کی فراوانی جس کو وہ اپنے لیے کیا سمجھتا تھا؟
رحمت سمجھتا تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی، اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی۔ ڈھیل سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ کیا کھا گیا؟ دھوکہ کھا گیا۔ حقیقت کے اندر اس کو سرکشی کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا کہ وہ سرکشی کے اندر بڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ آج تک اس کی لاش لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ کیا بن گئی؟ لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اور کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر وفات تک مشکلات کے اندر انہیں ڈال دیتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر مشکلات ہیں، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ رحمت ہے، کہ اسی مشکلات کے پیچھے اللہ کی کثیر رحمتیں آ رہی ہیں، اس کے پیچھے کثیر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان رحمت والا۔ کیا ہے؟ الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، رحمت والا۔ اب الرحمن اور الرحیم کا معنی سماعت فرمائیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس چیز کو پیدا کرنے پر بندہ قادر نہیں تھا۔ جس چیز کو پیدا کرنے پر بندہ قادر، یہ رحمان کا معنی ہے۔ اس کی آپ نے مثال ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بچہ نطفے کی صورت کے اندر ماں کے رحم کے اندر موجود ہے، اب یہ نطفہ جو پانی ہے اور عورت کے پیٹ کے اندر اس کو منتقل کر دیا گیا ہے، اب بندہ جو ہے اس بچے کی تخلیق پر قادر ہے تو وہ پانی ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو آج یہ دعویٰ کر سکے کہ معمولی سا پانی کا قطرہ ہو اس سے میں انسان جیسی صورت بنا دوں؟ بولیں تو صحیح، کوئی ہے؟ یہ اللہ کی صفت رحمانیت کا جلوہ ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کے وجود میں نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا تھے؟ ایک معمولی سا قطرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی معمولی سے قطرے کو اللہ تعالی نے خوبصورت صورت عطا فرما دی۔ کیا عطا فرما دی؟ خوبصورت صورت عطا فرمائی کہ اسی پانی کے اندر کتنے حسن و جمال چھپے ہوئے ہیں۔ اسی پانی کے قطرے کے اندر آنکھیں ہیں، دل ہے، انسان کے جسم کے تمام اعضاء موجود ہیں۔ اب اس کام پر بندہ قادر نہیں تھا کہ بندہ کہہ سکے کہ میں اس پانی سے انسان کو اچھی صورت کے اندر معرض وجود کے اندر لا سکوں۔ بندہ قادر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا جلوہ ہے۔ اور صفت رحیمیت کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے جس کو کرنے پر بندہ قادر رہے۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرے جو بندہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور رحیم کے اندر کیا ہے؟ اللہ وہ کرے کہ جس کے کرنے پر بندہ قادر نہیں۔ مثلا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اب
جو اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان کے لائق وہ نماز نہ پڑھ سکا، اللہ کی شان کے لائق وہ قرآن نہ پڑھ سکا، اس کی طاعت کے اندر کمی رہ گئی۔ اب اس نے اپنی وہ طاعت کے اندر جو کمی تھی اس کو وہ ختم کرنے پر قادر نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنی صفت رحیمیت کا جلوہ اس پر ڈالتا ہے اور اسی ناقص عبادت کو کامل بنا دیتا ہے، اور اس کامل عبادت کا نتیجہ اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اس چیز پر بندہ قادر نہیں تھا، یہ اللہ کی صفت رحیمیت کا جلوہ ہے۔ پھر حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، اور آپ ولادت باسعادت کے موقع پر آپ ذرا بستی سے سائٹ پر چلے گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اب قوم نے سوال تو کرنا تھا، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ اے مریم، نہ تیری شادی ہوئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم والے بولے یہ بچہ تو گود میں ہے، یہ کلام کیسے کر سکتا ہے؟ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں اور تم اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ جب آپ نے اشارہ کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں بولے قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، مجھے نبی بنایا ہے۔ اب یہ والا معاملہ اللہ خود فرماتا ہے وَرَحْمَةً مِّنَّا، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت کی جلوہ گری ہے۔ کتنی؟ ایک رحمت کی جلوہ گری ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا پر یہ کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم کی پاک دامنی جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ اب حضرت امام فخر الدین رازی بڑی پیاری لطف کی بات فرماتے یہ ایک رحمت ہے، اور بندہ مومن کی شان کیا ہے، وہ پورے دن کے اندر فرض کی صورت میں جو فرضی رکھتے ہیں وہ بنتی ہیں 17 رکھتے ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ صرف فرضی رکھتوں کو آپ لے لیں، فرضی رکھتے 17 بنتی ہیں، اور اگر وطر کو بھی ساتھ شامل کریں تو کتنی بن جاتی ہیں؟ 20 بن جاتی ہیں۔ تو ہر رکعت کے اندر بندہ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی 2 مرتبہ الرحمن الرحیم کا تکلم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر رکعت کے اندر تکلم کر رہا ہے۔ حضرت مریم پر ایک رحمت کی جلوہ گری، کہاں سے کہاں آپ کی کیفیت کھلی، اور بندہ مومن نماز کی 20 رکعتوں کے اندر ہر رکعت کے اندر اللہ کو 2 مرتبہ رحمان بھی کہہ رہا، رحیم بھی کہہ رہا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور صفت رحیمیت کی جلوہ گری کیا ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اسی بندہ مومن پر کتنی رحمتوں کی جلوہ گری فرماتا ہوگا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنا رحیم ہے، اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے
کہ انسان اس کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اب میرے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنے غلاموں کو نہ انشاء فرمائی ہو۔ یقین کریں انسان کی تربیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سچے دل سے پڑھنا شروع کر دے اور اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سچے دل سے پڑھے۔ سب سے بڑا مرشد یہی ہے۔ لیکن یہ بھی بڑا المیہ ہے، ہر بندے کی صلاحیت بھی نہیں کہ خود قرآن لے کر بیٹھ جائے۔ آج کل اگر آپ نے موٹر سائیکل اگر پنچر ہو گئی ہے، اس کو پنچر لگانا ہے، حالانکہ بندہ روزانہ دیکھتا ہے کہ پنچر لگانے والا اس طرح لگاتا ہے، عام بندہ لگا سکتا ہے؟ پریشانی بن جاتی ہے، ہو سکتا ہے موٹر سائیکل کھولے بعد میں اس کی سیٹنگ ہی نہ ہو۔ تو جس وقت عام ایک معمولی سا پیشہ ہے، اس کے لیے استاذ کی اور ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن عظیم فرقان حمید تو اللہ کے علوم کا سمندر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے علوم کا سمندر ہے۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بے شک استاذ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ بغیر استاذ کے اگر بندہ خود اس سمندر کے اندر غوطہ لگائے گا، ہو سکتا ہے ہلاک ہی نہ ہو جائے۔ اور اس کے نظائر سمجھ میں آتے ہیں کہ کئی لوگ جو خود قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے گمراہ ہو گئے، کیونکہ قرآن عظیم فرقان حمید کی اتنی گہرائی ہے۔ ایک لفظ اللہ وہ پورے قرآن کے اندر کئی دفعہ بولا جاتا ہے، لیکن ایک لفظ کا معنی ہر جگہ ایک نہیں ہوتا۔ اگر ایک جگہ کرے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا، بندہ راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا۔ مثلا لفظ نسیان ہے، لفظ نسیان اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر شاہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تیرا رب بھولنے والا، کیونکہ بھولنا ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَنْسَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح انہوں نے میری ملاقات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اسی طرح ہم انہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ اب وہاں پر انسا کا لفظ بولا گیا، ننسا کا لفظ بولا گیا، نسیان کا لفظ بولا گیا۔ اب وہ اس دوسرے مقام پر نسیان کا معنی بھولنا نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ چھوڑنا کریں گے۔ اگر بھولنا وہاں پر کریں گے تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں عیب کی نسبت ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء مفسرین کی ضرورت ہے کہ انہوں نے قرآن کو کس طرح بیان کیا۔ مگر نہ آج لوگ کہتے ہیں قرآن تو بڑا آسان ہے، بے شک آسان ہے، لیکن وہ حفظ کے لیے آسان ہے۔ مسائل نکالنے کے لیے، مسائل سمجھنے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ یاد کرنے کے لیے وہ آسان ہے کہ آج اگر کوئی بندہ قرآن کی صورت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ الفاظ کو آسان کر دے گا۔ بعض اب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، پڑھ پڑھ کر یاد ہو جاتی ہے، پڑھ پڑھ کر سورہ رحمان یاد ہو جاتی ہے۔ قرآن کے الفاظ وہ اللہ نے آسان کر دیے ہیں، لیکن جو قرآن کے معانی ہیں وہ آسان ہیں، اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور حدیث نمبر 2753 ہے۔ حدیث کا نمبر کون سا ہے؟ 2753 ہے، اور اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی حضور کے وہ صحابی ہیں 350 سال انہوں نے عمر پائی ہے،
اور حق کی تلاش کے لیے نکلے، کئی لوگوں کے پاس رہے، آخر میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا یہ بھی میری آل ہے، یہ بھی میری آل میں سے ہے۔ 350 سال آپ نے عمر پائی۔ تو اس حدیث پاک کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمت، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے اس دن اپنی 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ کتنی رحمتیں پیدا فرمائیں؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق فرمائی، زمین کی تخلیق فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں پیدا فرمائیں؟ 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ کل رحمت طباق ما بین السماء والارض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک رحمت جو ہے اس کی وسعت کیا ہے؟ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ایک رحمت کتنی وسعت ہے کہ جو زمین و آسمان کو گھیر لے۔ اب 100 رحمتوں کی بندہ وسعت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ 100 رحمتوں کی وسعت کیا ہے؟ ایک رحمت کی وسعت کی جلوہ گری یہ ہے کہ زمین و آسمان اس ایک ہی رحمت کے اندر ہی آ جائے۔ رضو فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا تو 100 رحمتیں کی ہیں، لیکن 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کی جلوہ گری زمین کے اندر اتاری۔ کتنی؟ ایک رحمت کی جلوہ گری، اور 99 رحمتیں جو ہیں ایک کم 100، اس رحمت کو اپنے پاس روک لیا۔ ایک رحمت کا جلوہ ہے یہ کائنات کے اندر، آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس ایک رحمت کی جلوہ گری سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَبِهَا تعطف الوالدۃ علی ولدہا، اسی ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے۔ آج اگر بندہ غور کرے، کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، کوئی آپ کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس پیار کے پیچھے اللہ کی رحمت جلوہ گر ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے بیوی بچے آپ سے پیار کرتے ہیں، محلے میں چلے جائیں آپ کے دوست احباب آپ سے پیار کرتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف چلے جائیں آپ کے رشتہ دار آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے انسیت محسوس کرتے ہیں۔ تو بندہ اپنے کمال کی طرف دیکھنا نہ شروع کر دے کہ میرے اندر کوئی کمال ہے جس کی وجہ سے آج میرے ساتھ سارے پیار کر رہے ہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کی جلوہ گری اللہ نے زمین کے اندر رکھی، اسی ایک رحمت کے نتیجے میں یہ پیار و محبت نظر آ رہا ہے۔ پیار و محبت یہ نظر آ رہا ہے کہ آج اگر بچہ گھر میں جاتا ہے ماں کا پیار ملتا ہے تو بچے کو یہ احساس ہو کہ میرا باپ مجھ سے پیار کر رہا ہے، میری ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے، میری باتوں کو مان رہا ہے۔ اس معاملے کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی جلوہ گری ہے، اس رحمت کا فیض ہے جو ہمیں دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ اس رحمت کا فیض ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے
کہ دنیا کے اندر پیار ہی پیار نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ اور اگر اللہ کی رحمت کی جلوہ گری نہ ہوتی تو پھر انسان کے لیے محبتوں کو حاصل کرنا مشکل ہو جاتا. آج بھی انسان کہتا ہے یار میں تو محبت کا طلبگار ہوں. اگر کسی رشتہ دار کی طرف جاتا ہے یہی خواہش ہوتی ہے کہ رشتہ دار مجھے اچھے انداز سے ملیں, میرے سے پیار کریں, اور اگر پیار والا انداز وہ زیادہ اختیار کرے تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے, گھر میں آ کر بتاتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے بولا ہے, بڑے اچھے طریقے سے اس نے میرے ساتھ بیٹھا ہے, کھانا کھایا ہے. تو یہ آ کر بتا تو رہا ہے لیکن اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جانے چاہیے. یا اللہ یہ جو میں پیار وصول کر کے آیا ہوں اس پیار کے پیچھے تو تیری رحمت جلوہ گر ہے. یا اللہ اس رحمت کی وجہ سے آج میں اتنا ڈھیروں ڈھیر پیار وصول کر کے آیا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں اس رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. وگرنہ اگر دیکھیں ماں نے اتنا بڑا جو سلسلہ کیا, 9 ماہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھا, اور پیٹ کے اندر رکھنے کی الگ مشقت ہے. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وقت ولادت عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب بندہ تکلیف کے اندر گزرا ہو اور جس چیز کی وجہ سے تکلیف ہو, ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان اس کو دیکھتا بھی نہیں. مثال کے طور پر بلا تشبیہ و تمثیل, ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم کا کچھ حصہ زخمی ہو گیا ہے, اس نے آپ کے جسم کے حصے کو کیا کر دیا ہے؟ زخمی کر دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں آپ اس چیز کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھیں گے؟ بلکہ آپ کہیں گے یار اس کو ذرا باہر پھینکو, اس کی وجہ سے میری انگلی کیا ہو گئی ہے؟ زخمی ہو گئی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ جس بچے کی وجہ سے ماں اتنی مصیبتیں برداشت کر رہی ہے, بچہ دنیا میں آ گیا ہے, سامنے پڑا ہوا ہے, اب ہوتا کیا ہے؟ اسی ایک رحمت کی جلوہ گری ہے کہ اللہ تعالی ماں کے دل میں پیار ڈال دیتا ہے بچے کا. کیا ڈال دیتا ہے؟ ایسا پیار ڈالتا ہے کہ وہ ماں پھر 2 سال کی ڈیوٹی دیتی ہے دودھ پلانے کی, کہ اس کو میں نے دودھ پلانا ہے, اس کا میں نے خیال رکھنا ہے. رات کو وہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے, ماں اٹھ جاتی ہے. یہ اسی ایک رحمت کی جلوہ گری ہے. اگر ایک رحمت کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کبھی بھی ماں اپنی نیند کو قربان نہ کرتی. آج بچہ بڑا ہو گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بچپن سے جوانی کی طرف آ گیا ہوں. اے بندے تو غور تو کر, یہ بچپن سے تو جوانی کی طرف آیا ہے, محبتیں وصول کرتا آ رہا ہے, محبتیں لیتا آ رہا ہے. اس محبت کے ہر منٹ کے پیچھے میرے اللہ کی رحمت کا جلوہ موجود ہے. اب آگے سنیے, حضور فرماتے ہیں والوحش والطیر بعضها علی بعض. حضور نے فرمایا اسی ایک رحمت کی وجہ سے پرندے اور پھاڑنے والے درندے کہ جن سے خطرہ ہوتا ہے جان کا کہ وہ انسان کو ہلاک نہ کر دیں, حضور فرماتے ہیں وہ درندے اور پرندے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس ایک رحمت کی وجہ سے. اور بخاری کی جو روایت ہے اس کے اندر تو میں بھی وہ بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے. آگے حضور نے فرمایا حتی ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبها. حضور نے فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے جو چھپایا ہے وہ اپنا کھر اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے. وہ گھوڑی کا بچہ ہے, اونٹنی کا بچہ ہے, نیچے بچہ پڑا ہوا ہے, رات کی تاریکی بھی ہے. اب وہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس چیز کو جس کے پاس عقل ہے ہی نہیں,
وگرنہ حیوانات یہ کہہ دیں، انسانوں کو کہہ دیں کہ تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، تم اپنے بچے کو محبت بھی کرتے ہو، پیار بھی کرتے ہو، کسی قسم کی تکلیف ہے؟ ہمارے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، اگر ہم اپنے بچے کو کچل بھی ڈالیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، اگرچہ عقل نہیں بھی ہے، اللہ نے اس ایک رحمت کی جلوہ کری کی برکت سے یہ طبیعت اور مزاج اس جانور کو بھی دیا کہ نیچے بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا اپنا کھر جو ہے اس کے اوپر نہیں رکھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں آنے کی وجہ سے میرا بچہ زخمی نہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں ایک رحمت کی جلوہ گری ہے کہ انسان تو انسان رہے، یہاں تو حیوانات بھی آپس میں ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں۔ اس کے نظارے آپ نے دیکھے ہیں، مرغی کے بچے دیکھے ہوں گے، بچے ہوتے ہیں تو پورا لشکر جا رہا ہوتا ہے، مرغی جہاں پر جا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، کتیا نے بچے دیے ہیں۔ یہ آپ نظارے دیکھیں، اس ایک رحمت کی یہ برکت ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا کرتی ہیں؟ پیار کرتی ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کا انداز ہے۔ اب آئیں میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار بھی سناتا ہوں۔ آواز بڑی کم آئی ہے، اور اونچی آواز سے بولیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار دیکھیں کہ اپنی امتی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2284، 2084۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی و مثل امتی، حضور فرماتے ہیں میری اور میری امت کی مثال، یعنی ہم جیسے نکمے ہوں، حضور ہماری مثال دے رہے ہیں، اپنے ساتھ فرماتے ہیں میری اور میری امت کی مثال کمثل رجل، اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے برسات کے موسم کے اندر آگ روشن کی۔ موسم کون سا ہے؟ اور برسات کے موسم کے اندر بڑی بڑی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکل آتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ کا یہ بھی راز ہے کہ ایسا موسم بنایا ہے، بڑی بڑی چھپی ہوئی چیزیں وہ بھی کیا ہے؟ باہر نکلتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے موسم برسات کے اندر آگ کو روشن کیا۔ جب آگ روشن ہوتی ہے فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشُ، پتنگے، پروانے اسی آگ کی طرح لپکتے ہیں، کیونکہ وہ آگ کے دیوانے ہیں، انہیں آگ کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ یہی آگ ہمارے پر جلا دے گی، یعنی ان کے دلوں میں آگ کی اتنی محبت ہے کہ اس محبت کی وجہ سے وہ اس آگ کے قریب جاتے ہیں۔ کیا جاتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یقعن فیہ، اس کے اندر گرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے اندر گرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ مثال دے کے شاہ فرمایا میرے غلاموں میری مثال بھی ایسے ہے کہ میں نے جب تمہیں شریعت کے احکام سارے پہنچا دیے، بتا دیا کہ اگر اس خواہش کو پورا کرو گے تو اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ شراب تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، شراب کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، اگر شراب پیو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور تم اپنی اس خواہش کی وجہ سے تمہاری مثال پروانوں جیسی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ جہنم کی آگ جو ہے، وہ جو خواہش کی جو آگ ہے وہ تمہیں جہنم تک لے جائے گی، وہ تمہیں کس تک لے جائے گی؟ تم نے تو پورا پلان بنا لیا تھا اور تم قریب جہنم کے کنارے پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ اور آگے حضور نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، حضور فرماتے ہیں فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اے میرے غلاموں میں نے تمہیں کمر بند سے پکڑ لیا ہے،
اور جہاں انسان شلوار باندھتا ہے نا نالے کی جگہ ہوتی ہے، یہ پیچھے سے جب پکڑا جائے اس جگہ سے اگر پکڑ لیا جائے بندہ ہل نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کہ تم تو جہنم کے اندر گرنے والے تھے، میں نے پیچھے سے پکڑ لیا. کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ اس خواہش کے نتیجے میں تم نے جہنم کی گہرائیوں میں گر جانا ہے. میں وہاں پر کھڑا ہوں اور میں نے تمہیں کمر سے کیا کر لیا ہے؟ پکڑ لیا ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت ہے، اپنے غلاموں پر شفقت اور مہربانی ہے کہ ہم تو اپنے خواہش کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہم نے تو اپنے لیے جہنم کی آگ کو خرید لیا تھا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے اپنے غلاموں کی داد رسی فرماتے ہوئے جہنم کی آگ سے اپنے غلاموں کو بچا لیا. اسی وجہ سے اعلیٰ فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. یعنی جنہوں نے جہنم کی آگ کے اندر جلنا تھا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جلنے والوں کو بجھا دیا، اور جو رونے والے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غم زدوں کو ہنسا دیا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. کہ اب بھی جہنم کی آگ سرد نہ ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر جلوہ گر ہیں اور اپنے غلاموں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام امت کے غم میں بڑا رویا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت اتنی پیاری ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے اپنے غلاموں کے ساتھ. اور آج اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی صلہ اس کو عطا فرماتا ہے. یہ صلاۃ العارفین امام غزالی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقف العبد یوم القیامت بین ید اللہ سبحانہ و تعالی. ایک بندہ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، وہ اللہ کے حضور سامنے کھڑا ہے. فَيَقُولُ يَا رَبِّي ارحمنی، وہ بندہ آگے سے کہے گا اے اللہ مجھ پر رحم فرما. دنیا میں بھی دعا کرتا تھا یا اللہ مجھ پر ہے، اب سامنے اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا جلوہ ہے، اور کہے گا یا اللہ مجھ پر رحم فرما. اور اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے. اب آگے اللہ کیا فرمائے گا؟ فَيَقُولُ وَهَلْ رَحِمْتَ شَيْءٍ مِّنْ خَلْقِي لِأَجَلِي. اللہ فرمائے گا میرے بندے میں رحم کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے بتا کیا تو نے دنیا کے اندر میرے لیے میری مخلوق میں سے کسی پر رحم کیا؟ کس کے لیے؟ میرے لیے. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک امام ہوئے ہیں، بہت بڑے امام ہوئے، جب ان کا وصال ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے بخش دیا. پوچھا یا اللہ میں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک کام کیے، حدیثیں لکھیں، حدیثیں پڑھائیں، قرآن و سنت کا کام کیا، یا اللہ یہ تو بتا دے میری بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو حدیث لکھ رہا تھا، قلم کے ساتھ حدیث لکھ رہا تھا، اس قلم کی نوک پر سیاہی تھی، ایک مکھی آئی اور آ کر وہاں پر بیٹھ گئی، اور تیرے دل میں خیال آیا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، کچھ دیر کے لیے سیاہی کو پی لے. یہ تو نے جو تھوڑی دیر کی شفقت اور رحمت اس مکھی پر کی ہے نا، اس کی وجہ سے میں نے تجھے بخشا ہے. انسان کس طور میں ہے؟
اور تو نے حج کیے ہیں، تو نمازیں پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے، تیری ابھی تک اکڑ ختم نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے قیامت والے دن یہ ساری چیزیں تیرے منہ پر مار دی جائیں. تو کس ڈور کے اندر پھرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کے لیے محلے کا کتا ہی کافی ہو جائے. بخشنے پر آئے تو اللہ کہہ دے تیری بخشش اس کتے کے اندر، اس کی خدمت کے اندر پوشیدہ ہے. حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طائفہ عورت ایک جگہ سے جا رہی تھی، ایک کتا پیاس کی وجہ سے بڑا بےتاب تھا، پیاس کی وجہ سے وہ کیچڑ کھا رہا تھا کہ کیچڑ کے اندر بھی تھوڑا سا پانی ہوگا، چلو اس پانی کے ساتھ میں اپنی پیاس کو بجھا سکوں. اس نے کیا کیا؟ تھی طائفہ، اس نے اپنے پاؤں کا موزہ اتارا اور کنویں کے اندر ڈال کر موزے کے اندر پانی لیا اور اس کتے کو پلا دیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اس عورت کی بخشش فرما دی ہے. وہ مالک ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. اب یہ رمضان مبارک کا کتنا مقدس مہینہ ہے، آگے عید کے دن آ رہے ہیں. اب ہر بندے کی کوشش ہونی ہے کہ جو میری دکان پر آیا ہے اس کو میں صحیح طریقے سے لوٹ لوں، میری دکان کا کرایہ پورا ہو جائے، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اب اگلا بندہ کس طریقے سے آیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مہینے کا ادھار لے کر آیا ہو کہ ابھی تو پیسے ہیں نہیں، چلو عید کے دن تو گزار لیں. لیکن ہم جناب والا کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں پر حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھ پر رحم فرما. اللہ فرمائے گا میں تجھ پر رحم فرماؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے دنیا کے اندر میرے لیے میری وجہ سے کس پر رحم کیا. وَلَوْ عُصْفُورًا، یہ الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کے. اللہ فرمائے گا بتا، چاہے رحم کے اندر چاہے چڑیا بھی شامل ہو، چاہے وہ چڑیا بھی ہو جس پر تو نے رحم کیا ہو، تو نے کیا. وہ آگے سے کہے گا یا اللہ عز و جل ہاں میں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا رحمتک، جا اب میں بھی تم پر رحم فرماتا ہوں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا مول ضرور پڑے گا. اور اگلی جو روایت ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلاء امتی لا يدخلون الجنت بکثرت صلاۃ ولا صیام. میری امت کے بدلاء یہ ابدال کی جمع ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا ایک محکمہ ہے جن کی چینجنگ ہوتی رہتی ہے، کبھی ایک جگہ ڈیوٹی کبھی دوسری جگہ ڈیوٹی. حضور فرماتے میری امت کے جو ابدال ہیں وہ جنت کے اندر کثرت نماز اور کثرت روزے کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے. یہ مطلب نہیں کہ وہ بے نمازی ہوں گے یا روزے دار نہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ کثرت سے نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، کثرت سے روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، لیکن جنت میں داخلے کا یہ سبب نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگا، روزہ، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب اور ہوں گے. وہ کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَدْخُلُونَهَا بِسَلَامَةِ الصُّدُورِ. تین باتیں حضور نے شاہ فرمائی، اور آج ہم نے نیت کرنی کہ انشاءاللہ ہم نے ان تینوں باتوں پر عمل کرنا ہے. اونچی بات سے بولیں انشاءاللہ ان تینوں باتوں پر ہم نے بھی انشاءاللہ عمل کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں پہلی بات جس کی وجہ سے وہ ابدال جنت میں داخل ہوں گے، بسلامت الصدور، ان کے سینے بغض کینہ سے سالم ہوں گے. آج تمہارے بغض سے ہمارے سینے بھرے ہوئے ہیں، منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کی گفتگو کر رہے ہیں لیکن دل میں اسی کے بارے میں مندہ سوچتے ہیں. جو ہی وہ سائٹ پر ہوتا ہے اسی کی جناب والا چغلیں اور غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، یار یہ بندہ تو اس طرح تھا. تو ابدال کی پہلی شان کیا ہے؟ اس کا سینہ بالکل شیشہ ہوگا، ان کا سینہ بالکل شیشہ اور صاف ستھرا ہوگا. کسی مسلمان کا بغض کینہ اس کے دل میں، اور یہ بایا رکھے مسلمان کی بات ہو رہی ہے،
وگرنہ کچھ بغض ایسے ہیں جن کا دل میں رکھنا ثواب ہے. اب کافر ہے، کافر کا بغض دل میں ہونا ضروری ہے. منافق ہے، بد عقیدہ ہے، اس کے بارے میں روایتیں یہ مطلب نہیں کہ بندہ صلح کلی کا داعی ہو جائے کہ سب بندے ٹھیک ہیں. سب بندے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جماعت حق پر ہوگی، باقی سارے ناری ہیں. مقصد ہے جو مسلمان ہے، مسلمان کے بارے میں دل ہمارا صاف ہونا چاہیے. جو منافق ہے، بد عقیدہ ہے، اس کے ساتھ بغض رکھنا یہ عبادت ہے. اس کے ساتھ بغض رکھنا. اب جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، رسول اللہ کا بے ادب ہے، اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر نرم گوشہ، بلکہ ہمارے دل کے اندر دشمنی ہونا یہ عبادت ہے. یہ بات ہو رہی کس کی؟ جو کلمہ گو ہے. حضور فرماتے ہیں پہلی شان ان ابدال کی کیا ہے؟ ان کا سینہ مسلمان کے کینے سے سالم ہوتا ہے. وَسَخَاءِ النُّفُوسِ، حضور فرماتے ہیں دوسری شان یہ ہے کہ وہ لوگوں پر بڑے سخی ہوتے ہیں. لوگوں پر کیا ہوتے ہیں؟ بڑے نوازنے والے ہوتے ہیں. اور تیسری شان یہ ہے وَالرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، حضور فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے وہ رحمت ہوتے ہیں. جب بھی مجلس کے اندر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار اسی کو آنا چاہیے تھا، انتظار ہوتا ہے یار فلاں بندہ آ جائے. اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں لوگ پناہ مانگتے ہیں یار وہ نہ ہی آئے. ایسا یہ نہیں ہے. اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے اس کے محلے دار، اس کے رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں. یار یہ جب بھی آتا ہے منہ سے یہ مندہ ہی بولتا ہے، ایسا بندہ یار نہ ہی آئے. انتظار لوگ کرتے ہیں یار نہ ہی آئے، میرے آنے تک نہ آئے، جب میں چلے جاؤں پھر آ جائے. ہم نے اپنا کردار ایسے بنانا ہے کہ جس مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہمارا انتظار کریں. یارو فلاں بندہ آ جائے، اس کے پاس بیٹھیں گے، بیٹھنے کا مزہ ہی بڑا آتا ہے. تو ہم نے اپنی یہ تربیت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے. اس کا ایک ایک روزہ میں پیغام دے رہا ہے کہ آج ہم نے اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے تو بچا لیا ہے، آنکھوں کو، زبان کو غلط بولنے سے کس طرح بچائیں گے؟ یہ بھی روزہ میں تعلیم دیتا ہے. اپنی آنکھوں کو روکنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے کانوں کو روکنا ہے. اور یہی روزہ ہر سال ہم رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا یہ ذہن بنا ہے؟ کبھی ہم زبان پر جھوٹ لانے کی نوبت آئے تو جھوٹ بولنے سے پہلے رک جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کہ میں نے زبان سے کھانا پینا تو ترک کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ اب میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اپنی زبان کی یہ پریکٹس کروں گا کہ میری زبان پر جھوٹ نہ آئے، میری زبان پر غیبت نہ آئے، میری زبان پر چغلی، میں اپنی زبان سے کسی سے وعدہ خلافی نہ کروں. تو یہ روزہ ہمیں پیغام دے رہا ہے. اور یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ تم نے روزہ تو رکھ لیا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ رحم دلی کا مہینہ ہے. تو کوشش یہ کریں جس طرح ہم نے آج سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت ہے ان پر رحیم ہو جائیں، ان پر رحم دل ہو جائیں. اگر ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے تو نتیجے کے اندر اللہ تعالی ہم سے پیار فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. اور یہ جو ماشاءاللہ جس دوست نے یہ بینچ بنوایا ہے اللہ تعالی اس کو برکتیں عطا فرمائے. پتہ نہیں ہے، پتہ لگا کو بندہ دے گیا؟ بس کوئی ایسا اللہ کا اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. انشاءاللہ جب تک اس پر قرآن و سنت پڑھی جائے گی انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. کتابیں رکھنے کی بڑی پریشانی ہوتی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے.